آئی ایم سوری بھیا، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہنا آنسو کے درمیان شرمندگی سے کہتی آہان کے سینے سے آ لگی تھی۔ بس بہت رو لیا، اب دوبارہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ہر طرح کے خدشات کو اپنے دل سے نکال دو، کسی کی جرت نہیں میرے ہوتے تمہارا بال بھی بیکا کر سکے۔ عارفین بہت اچھا انسان ہے، مجھے یقین ہے تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اب مجھے تم صرف ہنستی مسکراتی نظر آؤ، اس جنگلی بلی حفصہ کی طرح۔ آہان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے بولا تھا۔ جب اس کی آخری بار پر آنسو صاف کرتے ہنا مسکرائی تھی۔ بھابھی کچھ لوگوں کی تو آج مسکراہٹ چھپائی نہیں چپ رہی۔ حفصہ نے اشمل کی طرف دیکھا، ہنا کو چھیڑا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بدتمیز۔ ہنا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی جس کے کب سے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ دوپہر کے وقت ہنا اور عارفین کا نکاح ہو چکا تھا، جو بات ان دونوں کو ناممکن لگ رہی تھی آہان کی وجہ سے اتنی آسانی سے ہو گئی تھی۔ سب بھی بہت خوش تھے۔ صفیہ بیگم و حاجہ بیگم نے زندگی میں پہلی بار ہنا سے محبت سے بات کی تھی، جس پر وہ کافی شاک میں تھی۔ اشمل اور حفصہ تو نکاح کے بعد ان دونوں کی ملاقات کروانے کے موڈ میں تھی، جس کے لیے ہنا کسی صورت تیار نہیں تھی۔ بہت مشکل سے ان کی منت سمجھ کر کے اس عمل سے باہر رکھا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ دونوں اسے چھیڑنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ بس ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ محبت ہوئی کب اور کیسے، کیونکہ عارفین صاحب تو ہماری ہنا سے بھی زیادہ شرمیلے ہیں۔ اشمل کا لہجہ بھی کافی شرارتی تھا۔ بھابھی آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں؟ ہنا منہ بناتے بولی، میں بتاتی ہوں آپ کو بھابھی، ان کی محبت کی کہانی کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ آج تک کبھی ڈانگ سے بات نہیں کی انہوں نے، بس نظروں ہی نظروں میں محبت ہوئی، وہی سے اظہار ہوا اور پھر ظالم سماج کے ڈر سے وہی سے انکار بھی ہو گیا۔ حفصہ نے کہہ کر لگاتے کہا، جس میں اشمل نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ لوگوں سے، ہنا نے ناراضگی سے کہتے چہرہ دوسری طرف موڑا تھا۔ حفصہ بس آپ بالکل تانگ نہیں کرو ہنا کو۔ اشمل نے حفصہ کو گورا، کچھ عارفین بھائی کے لیے بھی بچا کر رکھو یاد۔ اپنا ساتھ دینے پر ہنا مسکرائی، لیکن اشمل کی اگلی بات پر حفصہ اسے پھر سے چہرہ موڑ گئی تھی۔ ابھی وہ لوگ مزید اسے تانگ کرتے کہ ملازمہ گھبرائی سی اندر داخل ہوئی تھی۔ ملازمہ کی بات ان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ جب اشمل کے پیچھے جلدی سے وہ دونوں بھی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آہان کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس کے پیچھے ملک حسیب کا ہاتھ تھا۔ ہنا کے نکاح کا سن کر ملک ذیشان پاگل ہو رہا تھا۔ آج تک کبھی اس کا شکار اس سے نہیں بچ پایا تھا۔ اسے لگا تھا ہنا بھی باقی لڑکیوں کی طرح اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو جائے گی، کیونکہ حویلی تک پہنچا ہنا کو اٹھانا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہی ایک طریقہ تھا اسے بلیک میل کر کے حویلی سے بھاگنے پر مجبور کر دے اور آہان رضا میر کا غرور مٹی میں ملا دے۔ لیکن اپنی چال خود پر ہی الٹتے دیکھ انہوں نے آہان پر حملہ کیا تھا۔ آہان کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ پریشان مت ہو۔ ڈرائیور اور ایک گارڈ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں شہر پہنچا دیا گیا ہے۔ حسنین صاحب ان سب کو تسلی دیتے بولے، آہان اگر ٹھیک ہے تو وہ حویلی کیوں نہیں آ رہا؟ ہم جب تک اسے دیکھنا لے ہمیں سکون کیسے آئے گا؟ حاجہ بیگم کو جب سے پتہ چلا تھا ان کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، اور باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے اسے بہت کہا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے جب تک ان لوگوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا حویلی نہیں لوٹوں گا، اور اس نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی حویلی سے باہر نہ نکلے۔ فرقان صاحب کی بات سنتے اشمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ آہان کا وہ جلالی روپ دیکھ چکی تھی جس میں اس دن حسیب کو سامنے دیکھا وہ آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں آہان کے جذباتی پن سے اسے ہی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اشمل کتنی بار اس کا فون ٹرائی کر چکی تھی، لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ اشمل کو اب پریشانی کے ساتھ ساتھ آہان پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں گزر گئی تھی، لیکن آہان کی فکر میں کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ حالی کے دل و زبان سے صرف اس کی سلامتی کی دعائیں ہی نکل رہی تھی۔ حاجہ بیگم نے تو رو رو کر اپنی طبیعت بھی خراب کر لی تھی۔ اشمل کے ساتھ ہنا و حفصہ بھی ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ حاجہ بیگم نہ جانے کتنی بار آسماء بیگم، ہنا اور حفصہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے گناہوں کی سزا ان کے بیٹے کو ملے۔ حاجہ بیگم کی بات سن کر وہ لوگ تڑپ اٹھی تھی۔ آہان کے لیے تو وہ مار کر بھی برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ان تینوں نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اشمل ان سب کو ایک خدا دیکھ بہت خوش ہوئی تھی۔ آہان بھی تو یہی چاہتا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر؟ ملک ذیشان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ اسے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ پاس کھڑے دو ہٹے کٹے آدمی بالکل خاموش تھے، جیسے انہیں کچھ بھی بولنے کی اجازت نہ ہو۔ ملک ذیشان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہاں پہنچا کیسے۔ وہ تو اپنے ڈیرے پر سو رہا تھا، جہاں اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، تو پھر اسے وہاں سے اٹھا کر لانے کی ہمت کس نے کی تھی؟
کون تھا ایسا مائیکا لال جسے اپنی زندگی پیاری نہیں تھی؟ جب اچانک اس کے دماغ میں احان رضا میر کا خیال آیا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اس کی نظریں اندر وارد ہونے والے شخص پر تھی، لیکن جیسے ہی سامنے والے کا چہرہ واضح ہوا ملک ذیشان کے رنگ متغیر ہوئے تھے، رنگت متغیر ہوئی تھی۔ احان کے قریب آتے دیکھ اسے اپنی موت بھی قریب آتی نظر آئی تھی۔ کیا ہوا؟ اوہو، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ ملک ذیشان ڈر رہا ہے؟ لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے ملک ذیشان تو کسی سے نہیں ڈرتا۔ احان اس کے ہمایاں اڑتے چہرے کی طرف دیکھتا استہزائی انداز میں ہنسا تھا۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے میرا بھائی، تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو چھوڑے گا نہیں۔ ملک ذیشان نے اسے دمکانا چاہتا جب احان کا ایک زوردار تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اپنی گندی زبان سے میرے گھر والوں کا نام بھی مت لینا، اور تمہارے اس بے غیرت بھائی کو بھی دیکھ لوں گا میں۔ احان غصے سے دراصل اس کے اشارے پر پاس کھڑے آدمی نے ہاتھ میں پکڑی لوہے کی راڈ اس کے بازو پر دے ماری تھی، جسے برداشت نہ کرتے ملک ذیشان درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ اس دن اپنی دونوں ٹانگوں سے ہاتھ دھو کر مجھے لگا تھا تمہیں کچھ عقل آ گئی ہو، لیکن نہیں، تم جیسے بے ضمیر لوگ دوسروں پر ظلم کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ خود کو فرعون سمجھ بیٹھتے ہو، یہ بھول جاتے ہو کہ برائی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ احان کی بات پر درد سے تڑپتے ملک ذیشان نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں آئندہ کبھی تمہارے گاؤں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، معاف کر دو مجھے۔ وہ احان کے آگے گر گڑایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان تمام لوگوں کے چہرے گھوم رہے تھے جن پر اس نے ظلم کے پہاڑ ڈالے تھے، ان کی بے بسی اور لاچاری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی غریب مزاجوں سے ان کا بحث سرمایہ ان کی عزت چھینی تھی۔ وہ بھی تو اس کے سامنے ایسے ہی گر گڑائے تھے، لیکن اس نے کسی کی فریاد نہیں سنی تھی، پھر اس کی کیسے سنی جاتی؟ میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا تب تم کچھ کر پاؤ گے نا؟ احان نے ہاتھ میں پکڑی گرم سلاح سے اس کے دائیں بازو پر ضرب لگائی تھی۔ پورا کمرہ ملک ذیشان کے چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ رحم کرو مجھ پر، آئندہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ احان کو اپنے دوسرے بازو کی طرف بڑھتے دیکھ وہ روتے ہوئے بولا، رحم، تم ایک ایسا انسان بتا دو جس پر رحم کر کے تم نے اسے بخشا ہو۔ تمہارے گاؤں کا کوئی ایک شخص ہے تمہارے شر سے محفوظ نہیں۔ میں ایک بار تم پر رحم کرنے کی غلطی کر چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ میں ویسی غلطی نہیں کرنا چاہتا، کہ تم جیسے لوگ کبھی اپنی فطرت نہیں بدل سکتے۔ احان کے اگلے وار سے اس کا دوسرا بازو بھی ناکارہ ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اس درد سے نہ سنبھلا تھا کہ دوسرے آدمی کو تیز دھار آلہ لیے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ تمہیں اتنی آسان منہ دے کر میں ان مظلوموں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا جن پر نہ جانے تم نے کتنے ظلم ڈھائے ہیں، بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ لاش بنا کر رکھ دوں گا تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی تمہارے انجام سے سبق سیکھیں۔ اور ہاں، احان جاتے جاتے پلٹا تھا، اسی زبان سے ٹارچر کیا تھا نا میری بہن کے ساتھ ساتھ، نہ جانے کتنی بہن بیٹی کو کتنے مزے کی بات ہے نا، اگر ایسے ہی ختم کر دیا جائے، اگر اسے ہی ختم کر دیا جائے۔ احان نفرت بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا، اپنے آدمی کو اشارہ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے سے اسے ملک ذیشان کی دلدوز چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ احان کے آدمیوں نے اس کی زبان کاٹ دی تھی۔ احان نے اسے جان سے نہیں مارا تھا، بلکہ ہاتھوں اور زبان سے معذور کر کے اپنے آدمیوں کو اسے دوبارہ وہی چھوڑ کر آنے کا حکم دیا تھا جہاں سے اسے لایا گیا تھا۔ اشمل کل سے احان کو کال کر کر کے ہلکان ہو چکی تھی، لیکن اس کا خون مسلسل بن جا رہا تھا۔ انتہا کا خلوص شخص ہے یہ، اتنا بھی حیا نہیں آ رہا۔ گھر میں سب پریشان، کتنے پریشان ہیں، ایک بار کال ہی کر کے اپنی حیرت بتا دو۔ اشمل نے روم میں چکر کرتے فکر مندی سے سوچا تھا۔ خدا نہ خواستہ ملک حسیب اس حملے میں احان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا، وہ گرا رہا ہے نہ ہی فون اٹھا رہا ہے۔ یا اللہ جی پلیز، احان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی سوچ میں نہ جانے کب تک الجھتی رہتی جب وہ موبائل کی آواز پر جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر کسی خیال کے تحت فون اٹینڈ کیا تھا۔ جی فرمائیے، کون بات کر رہی ہیں؟ کسی عورت کی آواز سنتے اشمل نے اس سے پوچھا۔ ڈاکٹر اشمل، میں نرس بطول بات کر رہی ہوں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے پلیز۔ ابھی ہاسپٹل میں ایک زخمی بچے کو لایا گیا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر زیبا بھی گاؤں میں نہیں ہے،
اب جلدی سے آ جائے، اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو یہ بچہ مر جائے گا۔ بطول کی گھبرائی آواز سن کر اشمل اسی وقت ہاسپٹل کی اٹھی تھی، لیکن پھر ہان کی حویلی سے نہ نکلنے والی حرارت پر اس کے قدم ڈھیلے پڑے تھے۔ بطول، لیکن میں ڈاکٹر صاحبہ پلیز انکار مت کیجیے گا۔ اشمل کی بات پوری ہونے سے پہلے بطول اس کی بات کاٹتے فوراً بولی، جیسے اسے یقین ہو کہ اشمل انکار ہی کرنے والی ہے۔ اوکے، تم فکر مت کرو، میں ابھی پہنچتی ہوں وہاں۔ اشمل نے کال کاٹتے ایک بار پھر احان کا نمبر ڈال کیا تھا، لیکن پہلے کی طرح کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، لیکن ایسے ڈر کر اپنی جان کی خاطر کسی اور کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی اور نہ ہی اپنے پیشے سے بددیانتی کر سکتی تھی۔ ایک فیصلہ کرتے وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سب لوگ شاید اوپر حاجہ بیگم کے کمرے میں موجود تھے، اس لیے نیچے حال ہی سے اشمل پاس سے گزرتی ملازمہ کو حاجہ بیگم کو انفارم کرنے کا کہتے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ گھر والوں کو اس کے جانے کی اطلاع ملتی یا کوئی نیچے آ کر اسے روکتا، وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل چکی تھی۔ احان جانتا تھا گھر میں سب بہت پریشان ہو گئے، اس لیے ملک حسیب کا کام تمام کرنے سے پہلے گھر جانے کا ارادہ کرتے ڈرائیور کو گاڑی حویلی کی طرف موڑنے کا حکم دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس پر حملے کا سن کر سب بہت فکر مند ہو گئے۔ کل بھی ملک ذیشان والے معاملے کی وجہ سے وہ گھر نہیں جا پایا تھا۔ احان نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اشمل محفوظ نہیں تھی، اب سب لوگ گھر میں موجود تھے، کسی نے اسے روکا نہیں۔ احان غصے سے سب کی طرف دیکھتا دوڑا تھا اور کسی کی بھی کوئی صفائی سنے بغیر الٹے پاؤں حویلی سے واپس بھاگا تھا۔ گھر والوں میں سے کسی کا بھی باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، خاص کر کے اشمل کا تو بالکل نہیں۔ احان کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ حاجہ بیگم اور باقی سب ملازمہ کی اطلاع پر جیسے نیچے آئی، اشمل وہاں سے نکل چکی تھی۔ انہوں نے اسی وقت حسنین اور فرقان رضا میر کو فون کر کے ڈیری سے بلوایا تھا۔ گارڈ سے اشمل کے ساتھ جانے والے ڈرائیور کا نمبر لے کر اسے کال کی گئی تھی، لیکن وہ اس کا نمبر بند دیکھ سب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ان کے آنے کے لیے کچھ دیر بعد احان بھی وہاں پہنچا تھا۔ احان سمجھ چکا تھا کہ ملک حسیب پاگلوں کی طرح اپنے بھائی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اشمل کو اس طرح طیب کر کے بلانا بھی ضرور اس کی کوئی چال ہوگی۔ یہ کس کی نظر لاگے میرے گھر کو ایک مصیبت ختم نہیں ہو رہی جو دوسری آ جاتی ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے اور بہو کو اپنی حفاظت میں رکھنا، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ حاجہ بیگم روتے ہوئے وہی صوفے پر گری تھی۔ خود کو ہمیشہ ایک مضبوط اور سخت دل خاتون کہتی آئی تھی، جنہیں کبھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی، ہمیشہ غرور سے سر اٹھا کر رہتی تھی، لیکن آج ان کی اندر کی ممتا نے ان کا سارا غرور ختم کر دیا تھا۔ انہیں آج آسمہ بیگم کے درد کا احساس ہو رہا تھا، جن کی اولاد کو وہ ہمیشہ سے تکلیف ہی دیتی آئی تھی۔ اشمل حویلی سے نکل تو آئی تھی، لیکن اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ احان سے بھی بات نہ ہو پائی تھی اور نہ ہی گھر والوں میں سے کسی کو بتا کر آئی تھی۔ گاڑی ابھی ہاسپٹل سے کچھ فاصلے پر تھی جب اشمل کو ہاسپٹل کے دوسرے رخ پر کچھ گاڑیاں کھڑی نظر آئی۔ ڈرائیور، ایک منٹ، گاڑی یہیں پر روک دو۔ اشمل کی بات سنتے ڈرائیور نے فوراً گاڑی روکی تھی۔ ان میں سے ایک گاڑی پر نظر پڑے اشمل کو یاد آیا تھا کہ اس دن ملک حسیب جب ہاسپٹل میں اس سے ملنے آیا تھا تو یہی گاڑی تھی اس کے پاس۔ یہ تو ملک حسیب کی گاڑی ہے۔ اشمل کی بات پر ڈرائیور نے بھی اس کی طرف غور کیا تھا، کہیں مجھے یہاں کسی سازش کے تحت تو نہیں بلوایا گیا۔ لیکن بطول ایسا کیوں کرے گی؟ کیا پتہ واقعی وہ سچ بول رہی ہو اور اس بچے کی جان خطرے میں ہو۔ یا خدا، میں کیا کروں؟ اشمل عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ کال پر بات کرتے بطول کی آواز کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ گھبراہٹ بچے کی حالت دیکھ کر تھی یا اس کا کوئی اور ریزن تھا۔ اشمل نے جلدی سے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر موبائل ڈھونڈنا چاہا تھا۔ وہ شٹ، موبائل تو لگتا ہے روم میں ہی رہ گیا۔ اشمل کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ بھائی، آپ کے پاس موبائل ہوگا؟ اشمل نے ایک امید کے تحت پوچھا تھا، لیکن ڈرائیور کا جواب سن کر وہ بھی جاتی رہی تھی، جس کے مطابق کل ہی اس کا موبائل گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ بی بی جی، اب کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں واپس چلنا چاہیے۔ اگر یہ گاڑیاں واقعی ملک حسیب کی ہوئی تو آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ڈرائیور نے اس کی پریشان صورت دیکھ مشورہ دیا تھا۔ نہیں، ہمیں پورا یقین بھی تو نہیں آنا کہ یہ گاڑی ملک حسیب کی ہے۔ اگر بطول کی بات سچ ہو، اس بچے کی جان خطرے میں ہوئی تو۔ ڈرائیور کی بات کے جواب میں اشمل فکرمندی سے بولی، آپ ایک کام کریں، ہاسپٹل کے مین گیٹ کی بجائے گاڑی پیچھے رہائش کوارٹر کی طرف موڑ دے۔ اشمل نے کچھ سوچتے ڈرائیور کو ہدایت دی تھی، جس پر عمل کرتے اس نے گاڑی کو ریورس کرتے دائیں طرف موڑ دیا تھا۔ پچھلی سائڈ پر بہت سارے درخت تھے جن کے پیچھے گاڑی بآسانی چھپ سکتی تھی،
اشمل کچھ دن جا رہی تھی، اس لیے اسے پچھلے راستے سے واقفیت حاصل تھی۔ آہا نے حالات کو دیکھتے ہوئے سب گاڑیوں میں ایمرجنسی صورتحال کے لیے ایک پستول رکھوایا تھا۔ اشمل کو گاڑی سے نکلتا دیکھ ڈرائیور سیٹ کے نیچے سے پستول نکالتا اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ حسنین رضا میر صحت مزاج کے ہونے کے باوجود اپنے ملازموں کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ملازم ان کے بہت وفادار تھے، اس لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اشمل کے ساتھ جانا مناسب سمجھا تھا۔ اشمل پچھلے گیٹ سے تعلق احتیاط سے اندر کی طرف بڑھی تھی جب اس کے نظر کوارٹر کے سامنے بنے چھوٹے سے سین میں پڑی کوٹی ہوئی لال مرچوں پر پڑی۔ نہ جانے کس بات کی زیر اثر اشمل نے آگے بڑھ کر انہیں کافی مقدار میں اپنے دوپٹے میں بھر لیا تھا۔ دبے پاؤں ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرے ڈرائیور کے ساتھ آگے بڑھی تھی تب فرنٹ والے کمرے سے انہیں رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ کسی گڑبڑ کو محسوس کرتے اشمل نے جھکا آگے ہوتے کھڑکی سے اندر کی طرف جھانکا تھا۔ سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ملک حسیب اپنے آدمی کے ساتھ اندر موجود تھا جنہوں نے بدول اور اس کے دونوں بچوں پر گان تان رکھی تھی۔ بدول کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کہاں ہے تمہاری وہ ڈاکٹر؟ ابھی تک نہیں پہنچی؟ کہیں تم نے کوئی ہوشیاری تو نہیں دکھائی؟ ملک حسیب بدول کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کرتا چلایا تھا۔ رحم کرے ملک صاحب، میں نے انہیں آپ کے سامنے فون کیا ہے، کوئی ہوشیاری نہیں کی، چھوڑ دے میرے بچوں کو، خدا کا واسطہ ہے، آپ کو ہم بے قصور ہے۔ بدول سرسکتے ہوئے بولی، اب تم کمین مجھ سے ایسی زبان چلاؤ گے؟ بہت پار نکلا ہے نا تمہارے اپنے ان حویلی والوں کی وجہ سے۔ ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ ملک حسیب بدول کو دیوار کی طرف زور سے دھکا دیتا اس کی 14 سالہ بیٹی کی طرف بڑھا تھا۔ کافی خوبصورت ہے تمہاری بیٹی۔ ڈری سہمی بچی کے گال پر ہاتھ پھیرتے وہ بدول کی طرف دیکھتے مکرو ہنسا تھا۔ نہیں، میری بیٹی کو کچھ مت کرنا، اس معصوم کا کیا قصور، نہیں، چھوڑو اسے۔ اس کی غلیظ نظریں اپنی معصوم بچی پر پڑتے دیکھ وہ طرف کر آگے بڑھی تھی جب ملک حسیب کے آدمیوں نے اسے وہیں دبوچ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بچی کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کرتا، کب سے یہ سب دیکھتے خود پر کنٹرول کھوتے اشمل نے آگے بڑھنا چاہا تھا، لیکن اچانک چلنے والی گولی سے اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ گولی سیدھی ملک حسیب کے بازو میں جا لگی تھی۔ اشمل نے چہرہ موڑ کر اپنے ساتھ کھڑے ڈرائیور کی طرف دیکھا تھا جو ملک حسیب پر پستول تانے کھڑا تھا۔ وہ اپنی قوم کی بچی کے ساتھ آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ملک حسیب سمیت اس کے آدمی بھی اپنی اس اچانک آنے والی آفات پر سمجھتے باہر کی طرف بڑھے تھے اور اگلے 5 منٹ میں وہ دونوں ان لوگوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ تو آخر آگے تم کہاں ہے تمہارا وہ شوہر جس کے نام پر اس دن بہت اچھل رہی تھی؟ ملک حسیب اشمل کی طرف حوث بڑی انتقامی نظروں سے دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ آہان اس کے آدمی یہاں پہنچے ملک حسیب کا ارادہ وہاں سے نکلنے کا تھا۔ اشمل کو اپنے قبضے میں دیکھ وہ گولی کا درد بھی بھول چکا تھا کیونکہ اپنے تصور میں وہ کچھ ہی دیر میں آہان رضا میر کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج بھی تمہارے سامنے بنا ڈرے کھڑی کیونکہ تم جیسے بزدل انسان کے لیے آہان رضا میر کی بیوی ہی کافی ہے۔ اشمل کی بات پر ملک حسیب نے غصے بڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارے اس حرامی شوہر نے میرے بھائی کو اٹھوا لیا ہے، اب میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ وہ تمہاری شکل بھی پہچان نہیں پائے گا۔ ملک حسیب اشمل کو پکڑنے اس کی طرف بڑھا ہی تھا جب اشمل نے دوپٹے میں لپٹی سرخ مرچ سے مٹھی بھر کر ملک حسیب کے منہ پر اچھالی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے آدمی حرکت میں آتے اشمل نے ان پر بھی مرچوں سے حملہ کر دیا تھا۔ وہ سب چہرے پر ہاتھ کے کرا رہے تھے۔ مرچیں اتنی زہریلی تھی کہ اشمل کو بھی اپنے چہرے اور آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا حشر بگاڑنے والے تھے نا تم؟ اب تو اپنی شکل دیکھنے کے لائق نہیں رہو گے۔ اشمل ان کو حقارت بڑی نظروں سے دیکھتی بدول کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتی آگے بڑھی تھی۔ ملک حسیب اتنی جلدی اسے اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پیچھا کرو اس کا، سب جلدی یہاں سے بھاگنے نہ پائے، وہ اگر وہ نکل گئی تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ حسیب کپڑے سے آنکھیں پونتا اپنے آدمیوں پر چلاتے باہر کی طرف بھاگا تھا۔